السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، آج پھر فیس بک لائیو آیا ہوں الحمدللہ، اور آج ہم سوامی نرسنگھانند کو توحید کی دعوت دیں گے۔ آئیے سب سے پہلے سوامی نرسنگھانند نے جو چیلنج، جو مقصد، جو دعویٰ اپنا پیش کیا تھا اس پر تھوڑی روشنی ڈالتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میری سب سے بڑی لڑائی اسلام سے ہے، میرا سب سے بڑا دشمن اسلام ہے، میں اس دنیا سے مسلمانوں یا اسلام کو ختم کر دوں گا۔ اس طرح کے بیانات ان کے سوشل میڈیا کے ذریعے منظر عام پر آئے ہیں۔ اب اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے اکثر یہ لوگ ایسے ہی جذباتی باتیں کرتے ہیں، کیونکہ جاہل لوگ جذباتی باتوں سے بہت جلدی مرعوب ہو جاتے ہیں، اور ان کی عوام ان پڑھ جاہل ہی ہوتی ہے، دین کے معاملے میں تو بالکل ہی جاہل ہوتی ہے، دین ان کو کچھ آتا نہیں۔ آپ ہندو مذہب کو دیکھ لیں گے تو ان کی عوام کو دین کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوتا سوائے ان کے پنڈتوں کے۔ کوئی مرے گا تو پنڈت آئے گا، کوئی زندہ رہے گا، شادی بیاہ ہوگی، کچھ بھی ہوگا، فنکشن ہوگا تو پنڈت آئے گا، اس کے سوا ان کو دین نہیں معلوم ہوتا۔ تو اب ایسے لوگ جو لا علم ہوتے ہیں، علم سے کورے ہوتے ہیں، وہ لوگ کیسے متاثر ہوں گے؟ تو انہیں جذباتی باتوں سے مرعوب کیا جاتا ہے، اور یہی ہتھ کنڈا سوامی نرسنگھانند نے اپنایا ہے۔ اس کے پیچھے کی یہی وجہ ہے، اپنی ناکامیوں کو چھپانا۔ اب سوامی نرسنگھانند نے جذبات میں، لا علمی میں، ناسمجھی میں یا گھمنڈ میں، تکبر میں آ کر یہ دعویٰ ٹھوک دیا ہے، یہ بات بول دی ہے، یہ چیلنج کر دیا ہے کہ میری سب سے بڑی لڑائی اسلام سے ہے، میں اسلام کا صفایا کر دوں گا، میں مسلمانوں کو اس دنیا سے مٹا دوں گا۔ تو ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے بھنگ ونگ نہیں ماری ہو، کوئی نشہ نہیں کیا ہو، اور اگر آپ پھر بول رہے ہیں یہ بات، تو ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں، تو تب آپ کو ہماری بات بھی سمجھ میں آئے گی، ورنہ اگر آپ نے بھنگ ماری ہوگی، نشے میں ہوگی، تو ہم کچھ بھی بولیں آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ہم آپ سے ایک علمی اور اچھی اصولی بات کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کا یہ مقصد ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں ایسا کریں گے، تو ابھی آج سے پہلے تک جو دنیا چل رہی تھی، جو دنیا جس طریقے پر چل رہی تھی، آپ کو ویسا طریقہ یا اس سے اچھا طریقہ پیش کرنا پڑے گا، ورنہ لوگ آپ کی باتوں پر، آپ کے مذہب پر آئیں گے نہیں۔ اب دیکھیے کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے آپ کی کہ آپ کے بھگوان 3.5 کروڑ ہے دنیا میں، لیکن آپ کا مذہب آپ کے ملک سے باہر جاتا ہی نہیں، آپ کے ملک سے باہر گیا ہی نہیں، پوری دنیا میں کوئی جانتا ہی نہیں۔ کیا فائدہ اتنے سارے بھگوان رکھنے کا؟ اور دیکھیے، ایک اللہ رب العالمین کو ماننے والے مسلمان اسلام، ایک اللہ رب العالمین کی دعوت دینے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے پوری دنیا میں اسلام پھیلا دیا۔ تو ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کا یہ چیلنج ہے، تو بھائی آپ کے پاس سورس کیا ہے، آلٹریشن کیا ہے؟ یہ ایک اصولی علمی بات ہے، عقلی بات ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آنکھ بند کر کے کچھ بھی اٹھائے، دعویٰ ٹھوک دیے، اور پھر اس کو ثابت کرنے کی باری آئے تو آدمی ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دے۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس آلٹریشن کے طور پر ہندوازم ہے، یا پھر آپ کے پاس آپ کے سپورٹ میں گورنمنٹ ہے، تو یہ دونوں چیزیں آپ کے لیے فیل ہو چکی ہیں۔ محترم حاضرین، آج کے دور میں دو سب سے بڑے چیلنج مسلمانوں کے لیے، انسانیت کے لیے بنے ہوئے ہیں۔ ایک تو اس طرح کے حملے اسلام پر جیسے سوامی نرسنگھانند اور رابضی وسیم رضوی جیسے لوگ کر رہے ہیں، اور دوسرا چیلنج جو آج کورونا وبا پھیلی ہوئی ہے، پوری دنیا سے پریشان ہے۔ تو میں سوامی نرسنگھانند سے یہ مطالبہ کرتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وبا کے تعلق سے، یہ جو وبا بھی پوری دنیا میں چل رہی ہے، آپ کا ہندوازم کیا تعلیم دیتا ہے؟ اور آپ یہ سمجھتے ہو کہ اگر ہندوازم نہیں ہے تو گورنمنٹ آپ کے سپورٹ میں ہے، تو گورنمنٹ آپ کو کیا سپورٹ کر رہی ہے، آپ کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں، آپ کو کیا تعلیم دیتی ہے؟ اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پوری دنیا میں، پورے ہندوستان میں جو ہاسپٹلوں میں لوگ مر رہے ہیں، تو نہ آپ کا وہاں پر ہندوازم دکھائی دیتا ہے، نہ اس کی تعلیمات دکھائی دیتی ہے، نہ گورنمنٹ کا سپورٹ دکھائی دیتا ہے۔
دونوں چیزوں میں آپ فیل ہیں. لیکن آئیے اب ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ اسلامی تعلیمات کیا ہے اور کتنی پیاری ہے کہ جس پر عمل کر کے ایسے حالات میں بھی کہ جب انسان کے پاس موت کے سوا کوئی راستہ نہ ہو، وہ کیسے سروائیو کر سکتا ہے، وہ کیسے جی سکتا ہے، وہ کیسے اطمینان کے ساتھ اس دنیا سے جا سکتا ہے. سوامی نرسنگھانند جی، اگر آپ اسلام کو پڑھے ہوتے اور آپ اسلام کے عقائد اور اس کے نظریات کو پڑھے ہوتے تو کبھی ایسی بولنے کی ہمت جرت نہیں کی ہوتے. کتنی پیاری تعلیمات ہیں. آپ بدقسمت ہیں اگر آپ نے اسلامی تعلیمات کو نہیں پڑھی. ابھی بھی وقت ہے، آپ پڑھ لیں. ابھی آپ کو موت نہیں آئی ہے، ابھی بھی وقت ہے، موقع ہے، پڑھ لیں، اس ویڈیو کو سن لیں. انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. ہو سکتا ہے کہ اگر آپ بات کو غور سے سنیں اور اس کی تحقیق کریں تو اللہ رب العالمین آپ کو ہدایت بھی دے دے. تو محترم حاضرین، ابھی جو دوسرا مسئلہ، پہلا مسئلہ یہ کہ اسلام پر کیسے حملے ہو رہے ہیں، اور دوسرا مسئلہ سردست کورونا میں پوری دنیا میں، پورے ہندوستان میں ہاہاکار مچائے. تو ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں اسلامی تعلیمات کو مد نظر رکھنا ہے. ایک مسلمان کو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ وہ اہل توحید ہے، وہ اسلام کا ماننے والا ہے. وہ ہر جگہ جہاں پر بھی رہے اسلامی تعلیمات کو عام کرے، توحید کو عام کرے. اگر آپ ہاسپٹل میں بھی جاتے ہیں، اور جیسے کہ آج افراتفری کا ماحول ہے محترم حاضرین، کہنا بڑا آسان ہے، کرنا تھوڑا مشکل ہے. میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ناممکن نہیں ہے. اسلام نے جو تعلیمات دی ہے کسی انسان کے لیے اس پہ عمل کرنا ممکن نہیں ہے. ہاں مشکل ضرور ہے، اور کہنا بڑا آسان ہے، لیکن عمل کرتے ٹائم نا تھوڑا مشکل ہے. لیکن اگر آپ اللہ رب العالمین پر توکل کرتے ہوئے عمل کریں گے تو ثابت قدم رہیں. دیکھیے ایسے حالات میں جب ہمیں سروائیو کرنا ہے تو میں آپ لوگوں کو بھی اور سوامی نرسنگھانند جیسے اسلام کے دشمن لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اسلام نے جو تعلیمات اور جو عقیدہ ہم کو دیا ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین پر اعتماد کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کے وعدوں پر یقین رکھنا چاہیے، اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن و ظن رکھنا چاہیے، اللہ رب العالمین کے فیصلوں کو ماننا چاہیے. اللہ رب العالمین بندے کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، یہ یقین ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں ایمان کے ثمرات اور مومنین کی بہترین خصوصیات میں سے ہے. ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے. اور جب مسلمان ان تعلیمات کو اپنے دل و دماغ، اپنی زندگی، اپنے عملوں میں لے کر جائے گا تو وہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں رہے گا، وہ دنیا کے لیے راہ مثل رہے گا، ایک روشنی کا کام کرے گا، تاریکیوں سے لوگوں کو نکالے گا. اگر ایسے حالات میں جب ہم کسی بیماری میں یا یہ کورونا میں مبتلا ہو گئے ہیں اور ہم ہاسپٹل میں ہیں، علاج میں ہیں، سر دست گھر میں ہیں، یا معاملات اتنے سخت ہیں، ہمارے ساتھ سازشیں ہو رہی ہے، تب ایسے حالات میں اگر آپ اپنے مذہب، اپنے عقیدے کو ترویج دینے کے لیے اس پہ ثابت قدمی سے عمل کریں گے تو انشاءاللہ وہاں پر بھی آپ توحید کی دعوت کو عام کریں اور آپ نا امید اور مایوس نہیں ہوں گے. سب سے بڑی بات جو ہے کہ شیطان انسان کو اللہ رب العالمین کی ذات سے مایوس کرتا ہے. سوامی نرسنگھانند جیسے لوگ اللہ رب العالمین کی ذات سے مایوس ہو چکے ہیں یا مایوس ہو رہے ہیں، تو ہم انہیں پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ مایوس مت ہو. اللہ رب العالمین کی ذات سے مایوس نہیں ہوا جاتا کیونکہ اس کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے. تو اسلامی تعلیمات دیتا ہے کہ کیسے بھی حالات ہو آپ کو نا امید اور مایوس نہیں ہونا ہے. تو یہاں جو تعلیمات دی گئی ہے وہ یہی بتایا گیا ہے کہ جب بندہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ اور مطمئن اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیتا ہے، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سپرد کر دیتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین کی مدد اور نصرت کا وہ حقدار اور مستحق بن جاتا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو جب کافروں نے آگ میں ڈالا تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. تو پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین ان کے لیے بہترین کارساز ہو گیا اور ان کو آگ سے بچا لیا. وہ آگ ان کے لیے گلشن ہو گئی، وہ آگ ان کے لیے گلزار بن گئی. سوامی نرسنگھانند جی اسلام ایسی پیاری پیاری تعلیمات دیتا ہے. ایسا نہیں کہ صرف جذباتی باتیں کر کر ہاتھوں پہ چاند دکھا کر لوگوں کو الو بنایا جائے، نہیں. ایسی علمی اور ایسی تعلیمات دیتا ہے جس کو سن کر ایک مرتا انسان بھی جی اٹھے، یا ایک مرتبہ انسان بھی اس دنیا سے اطمینان کے ساتھ چلا جائے. وہ مرتے ٹائم پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو، مایوس نہ ہو کہ یار میری زندگی ایسی گزر گئی، اب آگے کیا ہوگا. یہ ہے اسلامی تعلیمات. دیکھیے ایسی مثالیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اور آپ کے اصحاب کو کافروں نے گھیر لیا، تو آپ نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے کافی اور بہترین کارساز ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین ان کے لیے کافی ہو گیا اور اپنی نصرت، اپنے فضل شرف سے ان کو نواز دیا۔ آپ کو بات نہیں سمجھ میں آئی ہوگی، ابھی اور تھوڑی اس کی وضاحت کرتا ہوں اور آسان کرتا ہوں اور عقلی اور عام سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں سوامی نرسنگ آنند جی اور ان کے جیسے لوگ، کہ انسان اکیلا حادثات سے نہیں لڑ سکتا، انسان اکیلا مصائب و مشکلات کا سامنا نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان کمزور اور ناتوا ہے۔ سوامی نرسنگ آنند جی، آپ بڑے کمزور اور ناتوا ہیں۔ آپ اسلام کو مٹانے چلے تھے، آپ مسلمانوں کی سانسیں روکنے چلے تھے، ابھی 1 مہینہ نہیں گزرا ہے، آپ کو سانسیں دینے کے لیے مسلمان سب سے آگے آگے، جنہیں آپ مٹانا چاہ رہے تھے، آج انہی کی آکسیجن ان کی سانسوں کا آپ استعمال کر رہے ہیں۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ تھوڑے سے صاحب اقتدار بن گئے، یا گورنمنٹ کا آپ کو سپورٹ مل گیا، یا لوگوں کا آپ کو سپورٹ مل گیا ہے، تو آپ پھر بھی بہت کمزور ہیں، ناتواں ہیں، اللہ رب العالمین کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ انسان کمزور اور ناتوا ہے، اگر وہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کر لے، اس پر اعتماد کر لے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ سارے کام اللہ رب العالمین کر سکتا ہے۔ انسان تو کمزور اور ناتوا ہے، مصائب و مشکلات سے بچنا ہے، اذیتوں سے بچنا ہے، اس سے نکلنا ہے۔ اس سے کون نکال سکتا ہے؟ اس سے صرف اللہ رب العالمین نکال سکتا ہے۔ سوامی نرسنگ آنند جی، آپ کا ہندوازم نہیں نکال سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے جن پر اعتماد اور بھروسہ کیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، آپ کے بھگوان، وہ بھی کمزور اور ناتوا ہی تھے، انہیں بھی اللہ رب العالمین نے پیدا کیا اور انہیں بھی اللہ رب العالمین نے موت دیا ہے، تو وہ کمزور اور ناتوا تھے، اور وہ کمزور اور ناتوا ہونے کی وجہ سے آپ کی وہ مدد نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اعتماد بھی کر لیں، اگر آپ گورنمنٹ پہ بھروسہ کرتے ہیں، تو گورنمنٹ بھی کمزور اور ناتوا ہے، وہ بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتی۔ مدد کون کر سکتا ہے؟ وہ ہے اللہ رب العالمین، اور اللہ رب العالمین اس کی تعلیم دیتا ہے کہ اگر ایک بندہ جو لاچار اور بے بس ہے، وہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کر لے مصائب و مشکلات میں، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ مسلمانوں کو، انسانوں کو، پوری انسانیت کو، ایمان والوں کی تعلیم دی ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اگر تم مومن ہو تو تمہیں اللہ رب العالمین پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو محترم حاضرین، ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ایسے حالات میں، جب کورونا ہے، ہم ہاسپٹل جا رہے ہیں، تو ہمیں وہاں پر اس بات کا بالکل خیال رکھنا چاہیے کہ کیا ہم وہاں پر اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں، کیا ہم وہ صبر کا دامن تھامے ہوئے ہیں، یا ان بے دینوں کی طرح ہم بھی حواس باختہ ہو کر اور خوب شور شرابہ کر کر اور اسلامی تعلیمات کی دھجیاں اڑا کر، اخلاقی تعلیمات کی دھجیاں اڑا کر وہاں جا رہے ہیں، وہاں سے آ رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے ہاسپٹلوں میں کہ ابھی کیسا مارا ماری کا ماحول ہے، کیسی ہاہاکار مچی ہے، کیسی تباہ کاری اور کیسی تباہی آئی ہوئی۔ ایسے حالات میں ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، آپ دیکھیں گے اگر ہاسپٹلوں میں جائیں گے، جیسی کوئی تکلیف آتی ہے تو آج کا مسلمان سب سے پہلے نماز چھوڑتا ہے، چاہے خوشی ہو چاہے غم، شادی ہو، سب سے پہلے نماز جاتی ہے، موت ہو، میت ہو، سب سے پہلے نماز جاتی ہے، ہاسپٹل میں ہو، سب سے پہلے نماز جاتی ہے۔ تو ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ وہاں پر جاتے ہیں تو سب سے پہلے اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ آپ مسلم ہیں، آپ اہل توحید ہیں، آپ کو اللہ رب العالمین نے اسلام کا داعی بنا کے وہاں بھیجا ہے، تو آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کی باتوں، آپ کے عمل، آپ کے اطوار سے اسلام ہی انٹروڈیوس ہونا چاہیے۔ نمازوں سے اپنا تعلق جوڑے رکھے، زبان سے کوئی ناشکری والی بات نہ کرے، صبر کا دامن تھامے رکھے، حواس باختہ ہو کر پاگلوں جیسی کوئی حرکت نہ کرے، اور یہ مصیبت آئی ہے تو اسے اپنی تقدیر سمجھ لے، یہ سمجھ لے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی تقدیر میں لکھ دیا تھا، یہ ہونا ہی ہے، اس کو آپ چاہ کر بھی ٹال نہیں سکتے تھے۔ بعض لوگ اس میں یہ عقیدہ بنا لیے کہ یہ سازش ہے اور گورنمنٹ ایسا کر سکتی، یہودی ایسا کر سکتے، وہ کر سکتے ہیں، سازش ہو سکتی، ٹھیک ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا۔ تو اگر آپ کو نقصان بھی پہنچا ہے تو یہ آپ کی تقدیر تھی، آپ تقدیر پر بھروسہ کریں، اللہ رب العالمین کی تقدیر سے راضی ہو جائیں، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ آپ مایوس نہیں ہوں گے، آپ کے اہل و عیال، آپ کے گھر والے مایوس نہیں ہوں گے، غمگین نہیں ہوں گے، پریشان نہیں ہوں گے، کیونکہ جب آدمی غمگین پریشان ہو جاتا ہے تو الٹے الٹے کام کرتا ہے، اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو اسلام ایسے حالات میں بھی اتنی خوبصورت تعلیمات دیتا ہے۔ کیا سوامی نرسنگ آنند جی آپ کے ہندوازم میں ایسی تعلیمات ہے؟
اور اگر ہے تو یہ ہاسپٹلوں میں دکھائی کیوں نہیں دے رہی ہے؟ دیکھیے آج مسلمانوں کی تعلیمات الحمدللہ. ایسے حالات میں سب سے پہلے مدد کے لیے اگر کوئی آگے آ رہا ہے تو وہ مسلمان ہے. مدد کے لیے کوئی آگے آ رہا ہے تو وہ اسلام ہے. یہ ہے اسلامی تعلیمات. اسے آپ مٹانے چلے تھے سوامی نرسنگانند جی. اسے آپ بدلنے چلے تھے، اسے آپ ختم کر چلنے چلے تھے، اس سے لڑنے چلے تھے. آپ بہت کمزور ہیں، آپ ناتواں ہیں. آپ احساس کر لیجئے اس بات کا. اس سے نہیں لڑ سکتے، اس سے نہیں ٹکرا سکتے. یہ خام خیالی ہے. یہ اسے کہتے ہیں کہ نیند میں رہ کے خواب دیکھنا. خواب دیکھ سکتے ہیں، عملی طور پہ نہیں کر سکتے. دیکھیے آج تھوڑے سے 1 مہینے کے وقفے میں آپ کا یہ حال ہو گیا کہ آپ کو انہیں تعلیمات پر عمل کرنے والوں کا سہارا لینا پڑا. اور ہم کوئی ایسا نہیں کہ اس کا انکار کر دیں. نئی اخلاقی ہماری دعوت ہے. ہم اہل توحید انسانیت کے لیے، اسلام انسانیت کے لیے، مسلمان انسانیت کی بھلائی کے لیے. آج مسلمانوں نے پھر پروف کر دیا. ایسے بڑھ چڑھ کر مدد کرنے میں آگے آ رہے ہیں، یہاں تک کہ اپنی کاریں بیچ دے رہے ہیں. بتائیے، ایک آدمی نے اپنی کار بیچ دیا صرف آکسیجن کے لیے. ایک آدمی نے کروڑ روپے کا آکسیجن دے دیا. سوامی نرسنگانند جی اور آپ کے بابا رام دیو جی اور یہ فلم اسٹار وغیرہ آپ کے اور بڑے بڑے کرکٹر وغیرہ، کروڑ پتی ارب پتی، یہ جتنے لوگ ہیں یہ سب کدھر ہیں؟ یہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. اصل میں جو میں نے چیز بتایا تھا کہ آپ کو شروع میں اس بات کو شروع کرنے سے پہلے کہ اصل میں آپ کا اسٹیٹمنٹ دینے کے پیچھے جو مقصد ہے، جو وجہ ہے، وہ یہی ہے کہ آپ لوگ اپنے دھرم، اپنے مذہب سے مایوس ہو چکے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ہندو مذہب سے لوگ دور ہو رہے ہیں. اس لیے تو دیکھیں نا آج پورے ہندو مذہب کو پھیلانے کے لیے کیا ہو رہا ہے. ہر ہندو پرو پر گورنمنٹ ہیلپ کرتی ہے. گورنمنٹ لوگوں کو فیسلٹیاں دیتی ہے. کمبھ گورنمنٹ کراتی ہے، تیرتھ گورنمنٹ کراتی ہے، تب جا کے تو آپ کا مذہب چل رہا ہے. اگر یہ ساری فیسلٹیاں چھوڑ دی جائے، چھین لی جائے، تو پھر ہندو مذہب بچے گا کدھر؟ تو آپ لوگ مایوس ہو چکے ہیں. آپ لوگ غمگین، اپنے دھرم کے تعلق سے مایوس ہو چکے ہیں، ہمت ہار چکے ہیں آپ لوگ. اس لیے آپ اس چیز کو چھپانے کے لیے سے جذباتی بھڑکاؤ بھاشن دیتے ہیں تاکہ آپ کی ان پڑھ عوام اسی لالی پاپ کو لے کر مگن رہے. جیسے ایک عام آدمی ہوتا ہے، اگر اسے ہوش میں رہنے دیا سب سمجھ جائے گا، اس کو نشے کی گولی دے دو وہ ٹن رہے گا، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. تو یہ ہے اسلامی تعلیمات. ہم مسلمانوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے حالات میں اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا رہیں. محترم حاضرین، میں آپ کو، تمام حضرات کو اور سوامی نرسنگانند جیسے لوگوں کو کہہ رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ آپ اگر اپنا بھلا چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین پر توکل کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین قوی ہے، اللہ رب العالمین غنی ہے، اللہ رب العالمین زبردست قوت والا ہے، زبردست حکمت والا ہے. وہی آپ کو مصائب و مشکلات سے بچا سکتا ہے، وہی آپ کو اذیتوں سے بچا سکتا ہے. اس لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اللہ رب العالمین ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. اس وظیفے کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیجیے. اگر آپ کی روزی کم ہے، آپ پر کب قرض بڑھ گیا ہے، آمدنی کے ذرائع نہیں ہیں، تو کہیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اگر دشمنوں کا خوف ہے، ظالم مسلط ہے، جانے کا خطرہ ہے، تو کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے، اور وہ کارساز ہو جائے گا. ایسے کورونا کے حالات میں بھی ہم مسلمانوں کی اولین ذمہ داری ہے توحید کی دعوت. تو اس توحید کی دعوت سے کوئی کمپرمائز نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں. اخلاقی دعوت کے ساتھ ساتھ سب سے آگے ہونا چاہیے توحید کی دعوت. تو ہاں سوامی نرسنگانند جی، اب دیکھیے یہ اسلامی تعلیمات تھی کہ یہ ایک مرتے انسان کو جینا سکھا دیتی ہے، یا ایک مرتے ہوئے آدمی کو اس دنیا سے جانے کے لیے اطمینان نصیب کرتی ہے کہ اسے غم نہیں کرنا چاہیے. اگر اس کی زندگی دکھ درد میں گزری ہے تو آگے آنے والی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ایسی خوش ایسی رحمت و نعمتوں بھری ہوگی، ایسی خوش کر دینے والی ہوگی جس کا تصور وہ دنیا میں نہیں کر سکتا. اب یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ کوئی کمزور ناتوا انسان مخلوق نہیں کر سکتی، یہ صرف اللہ رب العالمین کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے آنے والی بعد کی زندگی کا مالک بھی وہی ہے، جنت کا مالک بھی وہی ہے، تو وہی یہ کر سکتا ہے. اگر آپ اس کو چھوڑ کر کسی اور تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، چاہے ہندوازم کو لے لیں، تو سوامی نرسنگانند جی، آپ کا ہندوازم کہاں دکھ رہا ہے؟ کہاں لوگوں کے پاس ایسی تعلیم ہے کہ وہ ایسے سخت حالات میں جب وہ مر رہے ہیں، یا ان کے قریبی یا ان کے دوست احباب رشتہ دار پڑوسی محلے والے مر رہے ہیں، تو وہ صبر کا دامن تھامتے؟
وہ ایسی خوبصورت تعلیمات دنیا میں عام کرتے جسے دیکھ کر لوگوں کو حوصلہ ملتا، جسے دیکھ کر لوگ یعنی ڈاکٹر بھی حوصلہ پاتے کہ ایسا پیشنٹ ہونا چاہیے کہ جب یہ آ جائے تو ہمیں علاج کرنے میں ڈر خوف نہ ہو۔ بلکہ ابھی تو حالات یہ ہے کہ ڈاکٹر بھی کسائی بنے ہوئے ہیں اور عوام بھی، اور ایک دوسرے کے اوپر لان تان، اور سب سے زیادہ شرم کی بات تو یہ ہے سوامی نرسنگ آنند جی کہ جن پر آپ بھروسہ کر رہے تھے کہ سرکار کا آپ کو سپورٹ ہے، سرکار آپ کا سپورٹ کرے گی، آج آپ کی عوام ہی سرکار کو کوس رہی ہے۔ میں ویڈیو نیوز چینل دیکھ رہا ہوں، اتنے سخت سخت جملے کہے جا رہے ہیں آپ کے بارے میں۔ تو آپ نے جن تعلیمات پر یقین اعتماد کر کے اسلام کو چیلنج کیا تھا، مسلمانوں کو چیلنج کیا تھا، آپ کی وہ تعلیمات فیل ہو چکی ہے، فلاپ ہو چکی ہے۔ آپ کے پاس کوئی آلٹریشن نہیں ہے، اب آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہے، آپ اس اسلامی تعلیمات کو اپنا لیں۔ آپ کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی، اور اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ وہ اللہ رب العالمین، وہ 70 ماؤں سے زیادہ رحم دل ہے، وہ ظالم سے ظالم کو معاف کر دیتا ہے، بس وہ خشوع و خضوع کے ساتھ رجوع کر لے، سچے دل کے ساتھ رجوع کر لے، اس کی طرف آ جائے۔ سوامی نرسنگ آنند جی اور ان کے جیسے لوگ، ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، آپ رجوع کر لیں اور اسلام کی طرف آ جائیں۔ اسلام پیس ہے، امن ہے، بہترین تعلیمات ہے انسان اور انسانیت کے لیے، اور انسانوں کا سب سے بہترین ہمدرد اللہ